عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ الاخلاص. سورۃ الاخلاص جو ہے مکی سورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 112 سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 22 سورت ہے. 4 اس میں آیات ہے، 1 اس میں رکوع ہے. اخلاص پیورٹی، خالص، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، یہ جو ہے اس کے اندر اس کے معنی ہیں. اور ایک بہت ہی چھوٹی صورت ہے لیکن اس کا وزن بہت زیادہ ہے. اس کے اندر پوری توحید کا ایک ایسنس، ایک سمری ہے. اسلامک جو ایک ایمان ہے یا بلیف ہے، اس کا فاؤنڈیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت، ایک اکیلے ہونا، یونیک ہونا، اور ایبسلیوٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ ہے، اس کا بھی ہے. 1/3 قرآن کے برابر یہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کا جو ہے پڑھنے میں ریوارڈ نہیں ہے لیکن سگنیفیکنس میں یہ ہے. ٹھیک ہے. اور سورۃ الاخلاص سورہ توحید کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، اور ایک اکیلے اللہ، بس اکیلے بس. ٹھیک ہے. مشرکین مکہ، یہود، عیسائی سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے تھے کہ تمہارا رب کیسا ہے، ہم کو بتاؤ تو صحیح، وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، اس کی جو ہے خاندان کون سا ہے، اس کے آگے پیچھے کون ہے، وہ دکھتا کیسا ہے. تو یہ سورت جو ہے ایک ہمیشگی کے لیے رسپانس ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. قل هو اللہ احد. کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، یعنی کہہ دیجئے یعنی بتا دیجئے سب کو، چاہے یقین کرنے والے ہو نہیں یقین کرنے والے ہو. ہوا وہ یعنی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اور احد ایک، ون، یونیک، انڈیویزبل، ایبسلیوٹلی ون، دا ون اینڈ اونلی ون. کوئی دوسرا نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس جیسا نہیں. یہ صرف ون احد نمبر کے بارے میں نہیں ہے، یہ جیسے میں ابھی بتائی کوئی دوسرا نہیں، اس کے برابر نہیں، اس جیسا نہیں. اٹس اباؤٹ دا یونیکنیس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب میں ایک نہیں ہے لیکن وہ ایک ہی ایک ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. امام شافعی جو ہے کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم میں ایک ہے، اپنے اقتدار میں ایک ہے، اپنے حکمت میں ایک ہے، اور اپنی رحمت میں ایک ہے. یعنی ہی از ون ان ہز نالج، ان ہز پاور، ان ہز وزڈم، ان ہز مرسی. کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس طرح سے سمجھے ہیں اور اس طرح کا مقام دیے ہوئے ہیں، یہ اپنے آپ سے پوچھنا ہے. اللہ الصمد. اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے. الصمد یعنی جس کے اوپر سب ڈیپینڈ کرتے ہیں اور وہ کسی اور کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا. تو جس کے طرف سب پلٹتے ہیں، جو کسی اور کے اوپر کی طرف نہیں پلٹتا ہے، جو کسی اور کی طرف اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا. سمد میں جو ہے ہر کوئی اس پہ ڈیپینڈ کرنا، کوئی اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا، وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا کے علاوہ پہ یہ جو چیز ہے everything depends on him and he depends on nothing. یہ ہمیشگی کی ہے، ایٹرنل ہے. اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ سیلف سفیشینٹ ہے، پرفیکٹ ماسٹر ہے، جس کے پاس ساری چیزیں پریزنٹ کی جاتی ہے اور جس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے.
یعنی یہ بہت ہی پاورفل ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام صفت میں سے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کھاتے نہیں ہیں, سوتے نہیں ہیں, تھکتے نہیں ہیں, مرتے نہیں ہیں, چینج نہیں ہوتے, بوڑھے نہیں ہوتے, اینڈ ہی از ناٹ لمیٹڈ بائی اسپیس, ٹائم اور نیڈس. ہمارے وقت میں یا ہماری ضرورت میں ہم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں, ہم کو اللہ کی ضرورت ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سب کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں, لیکن وہ کسی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. ہی از سورس, ہی از ناٹ اے پارٹیسپینٹ. جیسے مجھے تمہاری ضرورت ہے, تمہیں میری ضرورت ہے, یعنی ہم پارٹیسپینٹ ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی از دا سورس جس کی طرف ہم سب پلٹتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی طرف نہیں پلٹتے. لم یلد ولم یولد, نہیں اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے, نہ کوئی اس سے پیدا ہوا. تو یہ جو ہے ایک عیسائیوں کا جو یقین ہے کہ اللہ کا بیٹا یا یہ یا نو, اللہ سبحانہ تعالیٰ از وداؤٹ بگننگ وداؤٹ اینڈ. امام قرطبی اس کے بارے میں کہتے ہیں اف ہی واز بورن, اگر وہ پیدا ہوتے, ہی وڈ بی کریٹڈ, وہ مطلب کریٹ کیے جاتے. اف ہی ہیڈ سن ہی وڈ بی لائک اے کریشن. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کریشنز کی طرح نہیں ہے. ہر انسان یا اللہ کی جتنی بھی جو ہے کریشنز ہیں ان کی کہیں نہ کہیں اوریجن ہے, کہیں نہ کہیں اسٹارٹ ہوئے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بیونڈ ٹائم, بیونڈ برتھ, بیونڈ فیملی, انکریٹڈ, انفادرڈ ہے. اب آپ بولیں گے کہ ہر چیز کی بگننگ, ہر چیز کی اینڈ ہے, لیکن یہ ہیومن مائنڈ جیسے سمجھتا ہے. اگر سائنٹیفکلی اس کو دیکھیں, ٹائم یہ 24 hours, years, دس از آل ان دا سائیکل آف روٹیشن, ریولیوشن اینڈ آل دیز ہیونلی باڈیز کے جو موومنٹس ہے اسے دن رات 24 hours, آج کل سال, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ از بیونڈ دیٹ. اگر ہم اس کو تھوڑا سا اگر ہیومن مائنڈ سے سمجھنے کی کوشش کریں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور نہیں ہے اس کے لیے برابر کا کوئی ایک بھی. تو اب کفوان یعنی برابر, ایکول, میچ, کاؤنٹر پارٹ, اس کا کچھ بھی نہیں ہے. یا اس کا جو روٹ ہے کاف فا اور حمزہ, مطلب اس کا ایکول, اس کا سملر, اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. احد میں nobody, anyone at all, کوئی نہیں, چاہے وہ فرشتے ہو, نبی ہو, بادشاہ ہو, اللہ کا جو بھی کریشن ہو, کوئی بھی چیز اللہ کے اس میں جو ہے ہو ہی نہیں سکتا. تو اسی لیے لیس کمثلہ شیء, سورہ شعراء میں آتا ہے اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں, اپنا جو لمیٹڈ مائنڈ ہے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو امیجن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے یعنی بیونڈ کمپیریزن ہے, بیونڈ انالوجی ہے. تو ایبسلیوٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک یونیکنیس, ہی از ناٹ اے پارٹ آف سسٹم, ہی از ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ, ایوری تھنگ نیڈز ہم, ہی ڈزنٹ نیڈ اینی بڈی, ہی ہیز گاٹ نو چلڈرن, ہی ہیز گاٹ نو پیرنٹس, ایوری تھنگ از اٹرنل. اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں, نہ نام میں, نہ ایسنس میں, نہ پاور میں. تو اب یہاں پہ جب اللہ یہ ہے تو میرا دل, وی شوڈ ناٹ اسپلٹ اٹ بٹوین اللہ اینڈ دنیا, اٹ شوڈ بی اٹیچڈ ٹو اللہ. ہم کو ضرورت ہے, اس کو نہیں ہے. یس, تو اس کا کوئی دشمن بھی نہیں ہے. ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں, کوئی اللہ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ نہیں بگاڑ سکتا. اور اصل اخلاص جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ ہے تو وہ ہماری کس طرح کی عبادت آپ ڈیزرو کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہم سوچ سکتے ہیں؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو اب یہاں پہ اس صورت میں ہم کو دیکھنا ہے, کیا میں کمپلیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہوں, ریلائی کرتی ہوں, توکل کرتی ہوں, یا میرے اور بھی کوئی کنیکشنز اور پلانز ہے؟ کیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک اکیلی عبادت کرتی ہوں, یا پھر عبادت میں کہیں ایگو, کہیں پیپل پلیزنگ, کہیں کلچر, یہ سب ملے جلے ہیں؟ کیا میں جو ہے یہ یقین رکھتی ہوں کہ اللہ کے سوائے مجھے, یعنی اللہ کے اذن کے بنا مجھے کوئی تکلیف یا نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور اللہ کے سوائے کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکتا ہے؟ یہ یہاں پہ سوچنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین کے ساتھ یہ جو ہے صورت بھی اکثر پڑھتے, اور ایک صحابی جو ہے سورۃ الاخلاص بہت زیادہ جو ہے اس سے وہ رکھتے تھے, محبت رکھتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کیوں, کیونکہ انہوں نے کہا یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت ہی پیاری صفت جو ہے بتاتا ہے, تو میں اس کو جو ہے اس صورت سے جو ہے پیار کرتا ہوں. سورۃ الفلق جو ہے مکی صورت ہے, ترتیب کے اعتبار سے 113 صورت ہے, اور نزول کے اعتبار سے 28 صورت ہے. 5 اس میں آیات ہے, 1 اس میں رکوع ہے. اس کے اندر اللہ کی جو ہے پروٹیکشن میں آنا, چاہے جتنے بھی
ایول چیزیں کیوں نہیں ہوں، اس کے اندر حسد ہے، جادو ہے، یا پھر اندھیرا ہے، ساری چیزوں سے. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو ہے بہت ہی پاورفل صورتیں ہیں، ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے. ایک پروٹیکشن، اسپریچل پروٹیکشن کے لیے 2 صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے سکھائی ہے. تو کوئی بھی کتنی بھی کیا بھی چیز ہو، اللہ کی مدد سے ہم ہر چیز سے بچ سکتے ہیں، اور اللہ ہمیں بچانے والا ہے. بہت سارے اوتھینٹک نریشنس کے اس میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا تھا، اسپیشلی لبید ابن العاصم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہے وہ تھے، اور اس کو کچھ کر کے جو ہے کنگھی میں ایک کنویں میں ڈال دیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بیمار رہنے لگے، کنفیوژن میں رہنے لگے. فلق اور ناس جو ہے نازل ہوئی، اس کو جو ہے وہ کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد وہ جو ہے کیور ہوئے تھے. اور یہ 2 سورہ جو ہے ایک اپنے شفا میں، ہیلنگ میں، پروٹیکشن میں ایک بہت بڑی ہماری ڈھال ہے، پاورفل شیلز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں رب کی صبح کے. کہہ دیجئے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے، ڈکلیئر کر دیجئے. اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم کرے تھے. رب جو ہے رب ہے، رب کا بھی ڈیٹیل ہم کو پتا ہے، سسٹینر ہے، ماسٹر ہے. فلق جو ہے صبح کی، یہاں پہ ڈے بریک، جب اندھیرا اور اجالا یا پھر اجالا اندھیرے کو پھاڑ کے جو ہے جو آتا ہے، صبح کا وقت جو ہوتا ہے فجر کا، وہ ہے. یعنی یہ ایک ایسا وقت ہے جب اندھیرا ختم ہوتا ہے. تو جس طرح اندھیرا جو ہے روشنی آ کے اندھیرے کو ختم کرتی ہے، تو اسی طرح جب حق آتا ہے یا پھر ہم اللہ کی پناہ میں جب جاتے ہیں تو کسی بھی طرح کا فیئر، آنے والا جو ہے تکلیف یا کنفیوژن دور ہو جاتا ہے. ہم یوزلی کیا ہوتا ہے جب ایک ایموشنل یا اسپریچل اندھیرے میں ہوتے ہیں، ایک ٹریپ میں ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جب پلٹتے ہیں تو روشنی کی طرف آتے ہیں. اور یہ روشنی پھاڑنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا، انسان ہے، جن ہے، جانور ہے، بیماری ہے، ڈیزاسٹرز ہے، ہر ایک چیز اللہ کے کریشن میں ایک پوٹینشیل ہوتا ہے کہ اس سے ہم کو تکلیف ہو یا نقصان ہو. فار ایگزامپل سورج ہے، سورج سے ہم کو جو ہے وائٹامن ڈی ملتی ہے، فوٹو سنتھسس ہوتا ہے، لیکن پھر آپ کو جو ہے سن اسٹروک بھی ہو سکتا ہے یا کچھ بھی، ایون کینسر بھی ہو سکتا ہے، یو نو کہ وین ایکسپوزڈ مور ٹو دیٹ. تو یہاں پہ ہم کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر کریشن میں شر ہے، لیکن اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے. اگر شر ایگزسٹ بھی کرتی ہے دنیا میں، وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، تو اس کو ڈر سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کا مقابلہ توکل سے کرنا چاہیے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرا کر دینے والی کے شر سے جب وہ داخل ہو جائے. تو یہاں پہ غاسقن، اندھیرا، بہت انٹینس اندھیرے کے لیے یہ ورڈ آتا ہے. اذا وقب، جب وہ جو ہے بہت گہرا ہوتا ہے یا داخل ہوتا ہے، انٹر ہوتا ہے. یعنی اندھیرا کب ہوتا ہے؟ جب ڈر ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ اندھیرے کے وقت ہی، رات کے وقت، ہر طرح کا گناہ، ہر طرح کا کرائم، ہر طرح کے جن کے ایکٹیویٹیز یا برے خواب سب ہوتے ہیں. تو یہ آیت جو ہے لٹرل اندھیرے اور اسپریچل اندھیرے دونوں کے لیے آتا ہے. یعنی ڈپریشن، اینگزائٹی، کنفیوژن، اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے. اور اصل والا اندھیرا جب پورے گناہ ہوتے، اس سے بچانے والا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. ہم کو اندھیرے میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن یاد رکھو اللہ سے اندھیرے میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور بچانے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پھونکنے والیوں کے شر سے گروہوں میں. یعنی اب یہاں پہ اکثر عورتیں جو جادو کرتی تھی یا ابھی بھی کرتی ہے، تو وہ لوگ کیا کرتی ہے، گرہیں گانٹ باندھ کے اس پہ پھونکتی ہے، پھونک لگاتی ہے، اور اس طرح جو ہے جادو ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی کالے جادو سے اور اس طرح کے چیزوں سے بھی اللہ کی پناہ ہی کافی ہے. یعنی کالے جادو سے بچنے کے لیے کیا چاہیے؟ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ چاہیے، اللہ ہی پروٹیکٹ کر سکتا ہے. اور یہ ایک طریقے سے ڈسکلیمر بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کے سامنے اس طرح کا جادو کچھ بھی نہیں ہے. اصل پروٹیکشن اللہ کی ہے، اس میں اگر ہم آ جائیں گے تو اس طرح کا جادو بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. حاسد، جیلس، حسد،
ٹھیک ہے. اذا حسد, جب وہ حسد کرے. تو ایک حسد بھی جو ہے ایک اسپرچول ڈیزیز ہے, وہ اپنے گناہوں کو جو ہے ختم کر دیتے. حسد سے جو ہے ایک دوسرے میں دشمنی ہوتی, ایک دوسرے کے لیے جو ہے سائیکولوجیکل اور فزیکل ہارم ہوتا. سائیکولوجیکل تو آپ کو معلوم ہے کہ کیسا ہوتا ہے, اور فزیکل بھی نظر لگ جاتی. یہ جو ہے سب سے برا حسد وہ ہے جب اس کے اوپر عمل کرے, یعنی دل میں حسد پیدا ہوتا ہے لیکن وہیں کا وہیں اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کر لیے اور اس کے اوپر ایکشن لے کر سامنے والے کو اگر نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو بہت خطرناک چیز ہے. تو کبھی بھی دل میں حسد آئے تو اس کو ہٹا دینا چاہیے, اور کوئی اور حسد کرے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں اس صورت کے ساتھ آنا چاہیے. اور حسد جو ہے ایک ایسا ہے جو عمل کو ہمارے کھا جاتا ہے. اگر ہم اس کو دل میں رکھیں تو فوری کا فوری استغفار کر کے اس سے اپنے آپ کو نکلنا چاہیے. تو ایک جنرل اپنے آپ کو پروٹیکشن کے لیے یہ صورت ہے ہر برائی سے. ہر اللہ کی جو کریشن ہے اس میں جو ہے ایک نیچرل اور سپر نیچرل کوئی نہ کوئی برائی رہتی ہی رہتی ہے. تو پھر اس کے لیے اللہ کی پروٹیکشن میں آنا چاہیے. اندھیرا کسی بھی طرح کا ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب نظر آتا ہے, تو اس کے پروٹیکشن سے کوئی اور چیز نہیں ہے. اور حسد کے کیا چیزیں ہیں یہ ہم دیکھ سکیں. سورۃ الفلق جو ہے موسٹلی ایکسٹرنل ڈینجرز کے لیے, سورۃ الناس انٹرنل ہے. تو جبھی بھی ہمارے اطراف ہم کو کوئی ڈر, کوئی خوف یا کوئی برائی, کوئی ہارم نظر آ رہا ہے تو اس سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, پروٹیکشن لے لو فلق اور ناس سے. برائی, ہارم, ایول یہ ریئل ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کتنا بھی برا کیوں نہ ہو وہ حقیر کیڑا ہے, اس کے سامنے اس کی کوئی ہستی نہیں ہے. یس, تو یہ ہم کو دیکھنا ہے صبح شام کے اذکار میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو ہے انکلیوڈ کرنا ہے, اور کسی بھی چیز سے ڈرنا نہیں ہے, یا پھر کسی بھی مشکل سے ڈر کا سامنا ڈر سے نہیں کرنا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے توکل سے کرنا ہے. حسد ایک ایسی چیز ہے, حسد کے بہت ڈفرینٹ ڈگریز ہوتے ہیں. اگر اس کو نہیں ملی کسی انسان کو چیز تو وہ بھی کسی اور کو بھی نہیں ملنا یہ سوچ لیتا, اور وہ سامنے والے کے پاس نعمت ہے تو اس کو چلے جانا اس کی تمنا رکھتا, یا پھر میرے پاس جو چیز ہے کسی اور کے پاس نہیں ہونا, یا پھر صرف یہ میں ڈیزرو کرتی ہوں یا کرتا ہوں کسی اور کو نہیں ہونا. یہ ساری چیزیں حسد میں آتی ہے. حسد کی وجہ سے انسان جو ہے بہت سارے گناہوں میں پڑ جاتا ہے, جیسے غیبت میں, برائی میں, پلاٹنگ میں, گیمز میں, فیملی ڈرامہ میں, سامنے والے کو گرانے میں, کوئی اگر فلرش کر رہا ہے تو اس کے نیچے گرانے میں, یا پھر میکنگ دیم فیل دیٹ دے آر یوزلیس, دے آر امپورٹنٹ. اللہ جسے چاہتے ہیں نعمتیں دے کر آزماتے ہیں, جسے چاہتے ہیں لے کر آزماتے ہیں. نعمتیں دی گئی تو بھی سوال ہوگا, اور حسد انسان جو ہے سامنے والے سے زیادہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے, وہ جو ان امیجنیبل ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم کو حسد سے محفوظ رکھے, آمین. اور سامنے والا ہم سے حسد کرے اس کا نقصان ہم کو ہو اس سے بھی محفوظ رکھے, آمین. سورۃ الناس, سورۃ الناس جو ہے مکی صورت ہے, ترتیب کے اعتبار سے 114 صورت ہے, نزول کے اعتبار سے 21 صورت ہے, 6 اس میں آیات ہے اور 1 اس میں رکوع ہے. سورۃ الناس معوذتین میں سے ایک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کالا جادو ہوا تھا یا جادو کیا گیا تھا تو پھر جو ہے سورۃ الفلق اور ناس میں کمپلیٹ رقیہ ہے. یہ ہماری ڈیلی روٹین میں ہونا چاہیے تاکہ ہم پروٹیکٹڈ رہے. صبح شام نمازوں کے بعد سونے سے پہلے یہ سب ہم کو پڑھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. قل اعوذ برب الناس, کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں رب کی انسانوں کے. یعنی اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہم کو بتا رہے ہیں کہ انسانوں کا جب رب ہے کون ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ میں پناہ چاہتا ہوں اس رب کی. تو یہ ہم کو اس آیت سکھاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اکیلے رب ہے پوروں کے. کوئی بادشاہ ہو, لیڈر ہو, میڈیا ہو, آئیڈیالوجیز ہو, کچھ بھی ہو, ہم یہاں پہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ میرا توکل فار سیفٹی کوئی سوسائٹی کے اوپر نہیں ہے, کوئی گورنمنٹ کے اوپر نہیں ہے, کسی کے سوچ یا سمجھ یا انٹلیکٹ کے اوپر نہیں ہے, خود کے اوپر نہیں ہے, لیکن رب الناس پر ہے. مالک الناس, بادشاہ کی انسانوں کے. تو مالک بادشاہ بگننگ میں فاتحہ میں بھی لیے تھے, یہاں پہ بھی ایبسلیوٹ رولر ہے. اللہ صرف رب نہیں ہے لیکن مالک ہے. رب ہے ساتھ ساتھ میں مالک بھی ہے جو کنٹرول کرتا ہے, اون کرتا ہے, گورن کرتا ہے. تو یہاں پہ لوگوں سے, لوگوں کے اوپینین سے, لوگوں کے اسٹیٹس سے, لوگوں کے مقام سے ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. الہ الناس
الہ کی انسانوں کے. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کے الہ ہے. تو پہلے رب بتایا گیا, مالک بتایا گیا, الہ بتایا گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف بنانے والے, پیدا کرنے والے مالک نہیں, الہ ہے جس کی عبادت کی جائے, اسی کی طرف ہر وقت ہم کو پلٹا جائے. یہ تین نام جو ہے رب, مالک, الہ, تو یہ پورے شریکوں کا خاتمہ ہے. رب بھی اللہ تعالیٰ ہے نرچرر, مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے اتھارٹی والا, اور الہ بھی اللہ تعالیٰ ہے the one جس کی ہم کو عبادت کرنا ہے. تو اٹ ریجیکٹس کہ ہمارا کوئی اور کیئر ٹیکر نہیں ہے, ہمارا کوئی رولر نہیں ہے, اور کوئی ہماری جو ہے عبادت کا حقدار نہیں ہے. من شر الوسواس الخناس, شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے بار بار پلٹ کے آنے والے. شر ہم کو معلوم ہے شر کیا چیز ہے. وسوسہ وس جو ہے ریپیٹڈ بات ڈالنے کے آتے ہیں, مطلب اس میں ریپیٹیشن کے معنی آتے ہیں. اور پھر خناس بار بار پلٹ کر, یعنی پھر جانا پھروانا, پھر جانا, یعنی یہ وسوسے جو ہوتے ہیں لاؤڈ شاؤٹ نہیں ہوتی, لیکن چھوٹی 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 ہمارے دماغ میں جو نیگنگ وائس چلتی ہے وہ ہے. یس, شیطان کیا کرتا ہے دماغ میں چھوٹی چھوٹی, اب آپ تھوڑی دیر دیکھیں دماغ میں ٹک 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 کوئی ایک وائس چلتی ہے, تو شیطان کا یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے سائیکولوجیکل مینیپولیشن, جو یہ ہلکے 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 وسپرنگ ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے. ہمارے دماغ میں شیطان کیا کیا ڈالتا ہے, تم صحیح نہیں ہو, تم ایسے نہیں ہو, تم کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک ہی تو. تھوڑی دیر آپ بیٹھ کے دیکھیے دماغ میں جو وسوسے چلتے ہیں دیٹ از فرام شیطان. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں تو پھر یہ وسوسوں سے ہم نکلتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس, وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے سینوں میں لوگوں کے. تو اب یہاں پہ شیطان جو ہے تمہارے صرف دماغ پہ نہیں لیکن تمہارا ایموشنز کا سینٹر سینہ ہے. تو اب آپ دیکھیے جب دماغ میں ٹک 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 باتیں چلتی ہے, دل میں ہم شیم, گلٹ, فیئر, اینگر, کنفیوژن, یہ ساری چیزیں اس کے ایموشنز آ جاتے ہیں. اور پھر یہ دماغ میں جب ٹک 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 چلتی ہے تو اس سے ہم رشتے توڑتے ہیں, ہمارا موٹیویشن ختم ہو جاتا ہے, سیلف ورتھ ختم ہوتا ہے, اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ تعالیٰ کی وزڈم, اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلوں کے اوپر کویشچن کرنے لگتے ہیں. تو یہاں پہ ہم کو سمجھنا ہے ٹو انڈرسٹینڈ دس اینڈ ٹو یہ پورے چیزوں کے اوپر ورک کرنے کے لیے مائی سیلف ڈیولپمنٹ کورسز آر ویری نائس. سو آئی ریکویسٹ آل آف یو ٹو کم ٹورڈز مائی سیلف ڈیولپمنٹ کورسز, جہاں پہ ہم بہت سارے ایکسرسائزز کرتے ہیں, جہاں یہ وسوسے اور یہ باتوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اور کنٹرول کرنے کے لیے. من الجنتی والناس, جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. تو اب یہاں پہ وسپرنگ صرف یا یہ جو وسوسے صرف شیطان کی طرف سے نہیں آتے, لیکن کبھی کبھی ہمارے آس پاس کے جو ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بھی آتے ہیں. ایسے دوست جو ہم کو دین سے ہٹاتے ہیں, ایسے انفلوئنسرز جو اللہ کی جو ہے نافرمانی کے اوپر پروموٹ کرتے ہیں, یا ایسی سوسائٹی جس کے ٹرینڈز کو ہم فالو کر کے دین سے باہر یا پھر اللہ کی ناراضگی کی طرف جاتے ہیں. انسان بھی شیطان ہوتے ہیں اور جن بھی شیطان ہوتے ہیں, دونوں کا کام یہی ہے. تو اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ ہم کو ایسے سب سے پہلے یہ جو وسپرز ہے, یہ جو وسوسے ہیں, ہم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, پہچاننا ہے, اس سے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن مانگنا ہے, اس سے بچنا ہے. اور شیطان جو ہے کبھی بھی ہم کو پکڑ کے زبردستی گناہ نہیں کرتا. ہی اسٹارٹس ود دس وسوسے اونلی. یہ وسوسوں کو اگر ہم وہیں پہ میوٹ نہیں کیے تو پھر دیٹ میکس یو ٹیک این ایکشن جو آپ خود اپنی مرضی سے گناہ کرتے ہیں. تو یو یور سیلف چوز ٹو میوٹ دیٹ وسوسہ گوئنگ آن یور ہیڈ اینڈ انفلوئنسنگ یا پھر افیکٹنگ یور ہارٹ. دماغ اور دل اسپرچل بیٹل گراؤنڈز یا پھر جنگ, میدان جنگ ہے, ان دونوں کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو یہاں پہ دیکھنا ہے کہ کیا میں ان وسوسوں کو, ان باتوں کو, یہ انویزیبل جو ہمارے دماغ میں اور دل میں چل رہا ہے, اس کو میں نوٹس کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی ہوں. نوٹس کر سکتی ہوں تو کنٹرول کر سکتی ہوں, نہیں کر سکتی ہوں. آتے ہی فوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بھی وسپر, کوئی بھی وسوسے اس سے زیادہ پاورفل اور اسٹرانگ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اخلاص, فلق اور ناس ہر نماز کے بعد سونے سے پہلے صبح اور شام پڑھتے تھے.
تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ پروٹیکشن کے لیے 2 سوروں سے بہترین کوئی اور چیز نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں تک پہنچایا کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری قرآن جو ہم سمجھ سکیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ہم کو عطا فرمائے، آمین۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما تحب ترضى وکما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، آج میں نے یہ سفر تیری کلام کو سمجھانے کا اس کو کمپلیٹ کیا ہے، لیکن اس کو میں اینڈ یا کمپلیشن نہیں سمجھتی، لیکن اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات سمجھتی ہوں تیرے کلام سے۔ جب بھی میں دنیا میں چلوں یا ہم سب دنیا میں چلے تو تیرے اس کلام کے نور کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے چلے۔ کیا نور السماوات والارض، قرآن کو ہمارے دلوں کا نور، ہمارے زندگی کا نور، ہمارے ہدایت کا راستہ، ہمارے لیے شفا، ہمارے لیے ایک لیگیسی، اور ہمارے لیے قبروں میں ایک سایہ یا شیڈ بنا دے اللہ تعالیٰ۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ نے مجھے اور میری پوری ٹیم اور میرے پورے اسٹوڈنٹس کو ہزاروں لاکھوں لوگوں کے بیچ چنا، تو نے اپنے کلام کے لیے ہمیں بلایا۔ ہم جتنا بھی تیرا شکر ادا کریں یہ کم ہے یا اللہ، شاید ہم اپنے لفظ میں یا اپنے ورڈز میں تیرا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ ربی اوزعنی ان اشکر بنعمتک، یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم شاید یہ ڈیزرو نہیں کر سکتے تھے۔ پورے سفر میں اور خاص طور سے تیری کتاب سے جڑنے سے پہلے ہم بہت ٹوٹے ہوئے تھے، یہاں وہاں گم تھے، کمزور تھے، لیکن تو نے ہم کو پکڑا، اپنے کلام سے جوڑا۔ ایک ایک ہمارا زخم اس میں شفا ہوئی، وہ ہیل ہوا جب ہم تیری ایک ایک لفظ کو ہم سمجھنے لگے۔ تو نے ہم نے سمجھایا کہ تیری رحمت کیا ہے، تو نے ہم نے سمجھایا کہ تقویٰ کیا ہے، تو نے ہم نے سمجھایا کہ توکل کس طرح ہوتا ہے، تو نے ہمیں سمجھایا کہ ایمان کی مٹھاس کیا ہے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع القلب ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ یا اللہ تعالیٰ، قرآن کو میرے دل کا چشمہ بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے ہر غم کو ہٹانے والا بنا دے، اور میری روح کا ہمیشہ کا ساتھی بنا دے۔ یا رب العرش العظیم، یہ پورا سفر ہم نے کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی کامیابی، کوئی سکسیس یا اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے نہیں کیا، لیکن یہ دل ہے جس کے اندر تیری قرآن ہے، تیرا کلام ہے۔ اللہم تقبل منی، ہم سب سے یہ تو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہ پورے سفر میں ایک ایک آیت سے یا اللہ ہم تجھ سے قریب ہوتے گئے۔ ہم اس میں صرف ہمارا بدلا ہوا، یا اللہ پلیز اس سفر کو جنت اور جنت الفردوس تک جانے کا ایک ریزن یا ایک سورس یا ایک سبب بنا دے یا اللہ۔ یا اللہ کبھی بھی ہم میں سے کسی نے بھی یا تعریف کے لیے یا نام کے لیے یا کسی بھی طرح کے لیے ہم نے تھوڑا سا بھی غلطی یا جھول آ گیا تو ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ تعالیٰ اس قرآن کو سمجھانے میں اگر کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ مجھ سے ہوئی ہے تو پلیز مجھے وہی صحیح کر دے۔ یا اللہ تعالیٰ اگر اس سفر میں ہم نے ایک دوسرے کو جج کیا تو ہمیں ہمبل کر دے۔ یا اللہ تعالیٰ اگر ہم اس میں کچھ بھول جائے تو ہم کو یاد دلا دے۔ یا اللہ تعالیٰ اگر ہم کہیں گر جائیں تو اس کتاب کے ذریعے ہم کو پھر سے پکڑ لے، پھر سے واپس ڈال دے۔ یا رب اب ہم سمجھے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، کیوں تو نے کہا، کس طرح یہ ہمارے ہر درد کے لیے شفا رہی، کس طرح تو نے ہمارے مقصد
پہ اس کے ذریعے ڈالا، کس طرح تو نے ہمیں قرآن کے ذریعے جو ہے طاقت دی، پھر اٹھنے کی ہمت دی. یا اللہ میری زندگی کو قرآن بنا دے، میرے الفاظ کو قرآن بنا دے، میری خاموشی کو قرآن بنا دے، میری جو ہے ماں باپ کے لیے شکر گزاری کو جو ہے قرآن بنا دے، میرے بچوں کی پرورش کو قرآن بنا دے، میرے نکاح، میرا شادی اور میرے موت کو بس اسی کے اوپر چلے اور اسی کے معاملے ہم اسی کے مطابق ہم عمل کریں. اللہم اجعل خیر اعمالنا خواتیمہا و خیر ایامنا یوم نلقاک. یا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ہمارے لیے بہترین خاتمہ اور میرے بہترین عمل یہ بنا دے کہ میں تیرے الفاظ دنیا میں جو ہے پھیلا سکوں، میرے نہیں. یا اللہ علم عمل کے ساتھ دے، یا اللہ بول اخلاص کے ساتھ دے، یا اللہ آگے سکھانا تواضع کے ساتھ دے. یا اللہ تعالیٰ کسی کو میں صحیح کروں اس کے ذریعے تو نرمی اور کمپیشن کے ساتھ دے. یا اللہ قرآن کو میرا اخلاق بنا دے. یا اللہ اللہم اجعلنی من اہل القرآن الذی ہم اہلک و خاصتک. یا اللہ مجھے اہل القرآن میں سے بنا دے جو تیرے خاص چوزن تیرے اپنے لوگ ہیں. یا اللہ، یا اللہ ہر آنسو جو میرا ٹپکا ہے یہ پورے سفر میں، ہر رات جو ہماری گزری ہے اس کی جو ہے پریپریشن میں، ہر آیت جو ہے جس میں ہم سٹرگل کیے سمجھنے کے لیے، اس کو گواہ بنا دے قیامت کے دن کہ ہم نے تیرا کلام سیکھنے کے لیے کتنی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ، یا اللہ تعالیٰ قرآن کو دنیا میں ہمارا ساتھی بنا دے، قرآن کو قبر میں ہمارے لیے تسلی اور آرام بنا دے، پل صراط میں جو ہے ہمارے لیے نور بنا دے، اور آخرت میں ہمارے لیے سفارش بنا دے. یا اللہ، یا حی یا قیوم اس قرآن کو جب بھی ہم میں سے سب آگے سکھانے والا بنے تو محبت کے ساتھ سکھانے والا ہو، اپنے بچوں کو کہ اس کے اوپر پرورش کرنے والا ہو. یا اللہ تیرا کلام سیکھا ہے، اب ہمارا ایک ایک لفظ نکلنے والا لوگوں کو ہیل کرنے والا، شفا پہنچانے والا ہو، نہ کہ کسی کو نقصان دینے والا ہو. یا اللہ میری زندگی، میری موت سب تیرے کلام اور سب تیری یاد اور ذکر میں گزارے. یا اللہ، یا اللہ ہم میں سے کوئی بھی نام نہیں چاہتے، لیکن اگر تو ہم میں سے کسی کو آواز دیتا ہے تو تیرے آیتوں کی اور تیرے کلام کی آواز دے. یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ تعالیٰ اگر میرے اسٹوڈنٹس مجھے دیکھتے ہیں تو ایک روشنی کی طرح دیکھے. یا اللہ تعالیٰ میرا علم کبھی بھی جو ہے تکبر کا ذریعہ نہ بنے، لیکن اس سے میں اور بھی زیادہ ہمبل اور بھی جو ہے زیادہ مخلص ہوتے جاؤں. اللہم لا تجعلنا من الذین یقولون ولا یفعلون. یا اللہ تعالیٰ ہم کو کبھی بھی ایسے لوگوں میں سے نہ بنا جو بولتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. یا اللہ تعالیٰ ہم جو سیکھے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا. یا اللہ تعالیٰ یہ پورے تعلیم القرآن کا سفر میرے لیے، میرے اسٹوڈنٹس کے لیے، میرے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا. ایک ایک آیت ہم میں سے جو پڑھے، عمل کرے، آگے پہنچائے، لوگوں کو بدلے، آگے اس کے اوپر جتنے لوگ عمل کرتے رہے اللہ ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائے. یا اللہ ہم جب مرے اسی قرآن کو، اسی جرنی کو، اسی سفر کو جو ہے ہمارے لیے گواہ بنا، اور ہم سے جتنے لوگ سیکھیں گے ان کے دلوں کو اس سے جوڑ دے. وجعلنی مبارکن اینما کنت. یا اللہ جہاں کہیں بھی ہم ہیں ہمیں بابرکت رکھ. یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ تعالیٰ ہماری آخری سانس توحید کے ساتھ لے، ہمارے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہو، اور آخری یا پھر ہماری جو بھی ہم دنیا میں چھوڑ کر ایک لیگیسی جائے وہ قرآن ہو. یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ تعالیٰ پلیز ہم کو ہمیشہ چوزن رکھنا، اس کے بعد کبھی بھی بھٹکنے نہیں دینا. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا. یا اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہم کو. یا رحیم یاد ہے وہ پہلا دن جب ہم نے قرآن کا سفر شروع کیا تھا، کنفیوژن تھا، لیکن تو نے یہاں تک پہنچایا. یا اللہ تعالیٰ جو تو نے ہم سے سب کچھ
کروایا وہ عمل میں، جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ عمل میں اتار یا اللہ۔ ایک ایک آیت میں ہم نے بہت ساری امیدیں دیکھی یا اللہ تعالیٰ، تیری آیتوں میں ہم نے تیرا غضب بھی دیکھا، لیکن تیری آیتوں میں ہم نے جنت بھی دیکھا یا اللہ تعالیٰ۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت الفردوس الاعلیٰ میں ہم سب کو جو ہے جگہ عطا فرما یا اللہ تعالیٰ۔ تیری قرآن کی جو حکمت ہے اس کے جو ہے حامل ہم کو بنا یا اللہ تعالیٰ۔ میرے ہر ایک اسٹوڈنٹ کو میرے لیے ایک سولجر کی طرح بنا میرے آخری سانس تک یا اللہ تعالیٰ۔ یا اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہم سب کے لیے عزت اور شرف کا جو ہے ایک ذریعہ بنا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھایا ہے وہ ہمارے لیے گواہی بنا یا اللہ تعالیٰ، اور جب میری روح تیرے طرف پلٹے تو بس آخری کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون